کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے، اردو میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت سے آپ کو مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز شریف کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، مگر اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں، ثواب کے لیے کرنی چاہیے۔ مناسب طریقہ یہ کہ پہلے اعتکاف کی نیت کر کے، نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیجئے، خواہ 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا اگر ذہن بنتا ہو تو یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ مزید نیکی کی دعوت دوں گا، موقع کی مناسبت سے مدنی قافلے سفر کے لیے بھی انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1440 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 13ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار قسط 2 کے صفحہ نمبر 13 سے فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من سلم علی عشرا فکأنما اعتق رقبہ، یعنی جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا
گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام آزاد کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں. من پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عرفان ملک ہے اور میں ایک کامیڈین ہوں. اور سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد. اور میں اس ٹائم فیضان مدینہ مرکز میں آیا ہوا ہوں. اور سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو فن سے وابستہ لوگ ہیں، شوبز سے وابستہ جو ادارہ بنایا گیا ہے، وہ جس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی کامیڈینس ہیں اور ٹی وی کے ایکٹرز ہیں، فلم کے ایکٹرز ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں فیضان مدینہ میں. اور فیضان مدینہ میں ان کو نیکیاں سکھائی جاتی ہیں، ان کو نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، جو بھی اسلام میں اچھی اچھی چیزیں وہ انہیں بتائی جاتی ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ سب مولانا الیاس قادری صاحب کی سربراہی میں ہو رہا ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پہلے اس بات کا. اور اس کے بعد میں ایک سوال کرنا چاہوں گا مولانا الیاس قادری صاحب سے کہ آج کل ہم لوگ جس کلچر میں رہ رہے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، خاص کر خاندانی کلچر، اس خاندانی کلچر میں آج کل یہ ہے کہ خاندانوں میں جو ہے نا دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور خاندانوں میں آج کل جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے جو ہیں وہ نسل در نسل تک چلے جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر کوئی بچہ ہے، وہ اپنے گھر میں ہوش سنبھالتا ہے، جیسے وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو گھر والوں کی طرف سے ہی منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان سے نہیں ملنا ہے. تو اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ بھیا میں نے تو ابھی یہ، جبکہ اس کے وہ سگے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ اس کے خالہ، اس کے ماموں، اس کے پھپھا، اس کے پھپھی، اس کے چچا، مطلب بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سے نہیں مل سکتا کیونکہ یہ لڑائیاں جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد نسل در نسل چلی جاتی ہیں، جو ہمارے بچوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ دین کے حساب سے، دین کے حوالے سے رہنمائی کی جائے کہ یہ جھگڑے کس طریقے سے ختم کیا جائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ اللہ. واقعی خاندانوں میں فاصلے، دوریاں کئی جگہ پر پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی ماں تو کبھی باپ اپنے بچوں کو اس طرح مطلب یعنی کہ ذہن بھی بناتے ہیں کہ خالہ سے نہیں ملنا، چڑیل ہے چڑیل، تجھے یوں کر دے گی، نقصان پہنچا دے گی. چاچو سے نہیں ملنا، صحیح آدمی نہیں ہے. تو اس طرح اپنے جھگڑوں کی وجہ سے یہ بچوں کو بھی ان سے دور رکھتے ہیں. تو یہ واقعی بہت گناہ کا کام ہے اگر کوئی شرعی اجازت کے بغیر ایسا کیا جاتا ہے تو. کیونکہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، یہ واجب ہے. اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا، یہ حرام ہے. اللہ کا پیارا کلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہا ہے، پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 26 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. صد الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت. مسئلہ اگر وہ محارم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے، سپوز کیا جائے، تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. جیسے ماں باپ، جیسے باپ ماں، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، چچا پھپھی، ماموں خالہ، بھانجا بھانجی وغیرہ میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں، تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے.
اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے. یہ جو محارم ہوتے ہیں رشتہ دار، تو ان میں مطلب یہ جن کی میں نے مثال دی، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، بھانجا بھانجی وغیرہ. اگر محتاج ہو جائے، محتاج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں. ہمارے ہاں محتاج عام طور پہ اس کو بولا جاتا ہے، مگر یہاں مراد محتاج یہ نہیں ہے، بلکہ خود اس کو کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس طرح کا محتاج. ایسی غربت اس پر طاری ہو کہ وہ بیچارہ مطلب اپنا کھانے پینے کا خرچہ افورڈ نہ کر سکتا ہو، یا اس کے لیے رہنے کی جگہ نہ ہو. تو اب یہ کہ ان پر یہ ہے کہ ان کا تعاون کریں، جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی رقم ہے تو ان کو پیسے دیں اور ان کا خرچہ اٹھائیں. لیکن آج کل اولاد بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کے لیے. ماں باپ بیچارے مانگتے بھی ہیں تو بولتے ہیں میں اپنی بیوی بچوں کا کروں گا، تمہارا کروں. جب تم چھوٹے تھے تو ماں باپ نے تو ایسا نہیں بولا تھا کہ ہم اپنا کریں گے تمہارا کریں، بلکہ خود بھوکے رہ کر تمہیں کھلایا، تم خود پیاسے رہ کر تمہیں پلایا، اور تمہارا ہر ناز اٹھایا، تمہارے نخرے برداشت کیے، اور آج تم یہ کہتے ہو. تو واقعی آج اولاد جو ہے، کئی جگہ ایسی اولاد ملے گی کہ جو اپنے ماں باپ کا ضرورت مند کا بھی تعاون نہیں کرتے مالی طور پر. تو یہ گناہ گار ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ایسی صورت میں تو کھانے پینے کا خرچہ دینا یہ واجب ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے. تو اللہ پاک توفیق دے. تو ہمیں آپس میں اولاد کو یا خاندان کو مطلب ملانا چاہیے، نہ کہ دوریاں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو ہمیں ایک دوسرے سے ملوانا ہے، رشتہ داروں کے جو فاصلے ہیں ان کو سمیٹنا ہے، اور آپس میں میل جول، پیار، محبت، ہمدردی، اخوت کا ماحول بنانا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے طارق صدیق سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے، یہ ارشاد فرما دیں. کائنات کی سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم، باڈی تشریف فرما ہے. مدینہ پاک میں جو قبر انور ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبز گنبد اپنی جگہ پر مرحبا، قبر انور مرحبا. جس جگہ پر بدن اطہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہے، وہ جگہ کعبے سے، ہر مسجد سے، دنیا کی ہر مقدس جگہ سے، عرش معلی سے، بیت المعمور سے، یہاں تک کہ جنت سے، عرش و کرسی سے، ہر جگہ سے وہ جگہ افضل ہے کائنات کی. عرش علا سے اعلی، میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ. تو یوں مطلب یہ ہے کہ مجازن تو گنبد شریف کو، قبر شریف کو روضہ بولتے ہیں. روضہ کے معنی باغ، اور اصل قبر جو بولتے ہیں نا، وہ اندر کا جو حصہ ہے جہاں یہ مدفون ہوتا ہے بندہ، وہ قبر کہلاتی ہے. تو جہاں روضہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے.
تو یہ جگہ عرش اولا سے اعلیٰ، ہر مکان سے بالا، جو بھی جگہ اس سے بلند و بالا ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبید رضا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں عاشقان میلاد اپنے گھروں پر، دکانوں پر چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو یہ چراغاں وغیرہ کب تک لگا کر رکھیں اور انہیں کب اتار لینا چاہیے؟ ویسے روزانہ بھی 12 دن میں ہمارے یہاں لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جب تک یعنی اول تو چراغ رات کو ہو، لیکن اس کو آن کیا جائے بتیوں کو، یہ نہیں عصر سے ہی شام سے ہی جگمگ جگمگ شروع ہو گئی، کہ اس وقت تو اجالا ویسے ہی ہوتا ہے. تو جب اس کو روشن کیا جائے، اندھیرا جسے ہو، مثلا مغرب کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغرب نماز پڑھ کے اس کو آن کر دیں. اور جب تک چہل پہل رہے، یا تو گھر میں جب تک جاگتے ہیں اور اس سے ان کو فرحت حاصل ہوتی ہے تو تب تک بھلے جلتی رہے، اور جب سونے لگے اب کوئی بھی نہیں جاگ رہا تو اب یہ بتیاں جو جل رہی ہیں گھر میں تو یہ فضول ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ویسے گھر میں جو بتی ایک آدھ بلب روشن رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی استنجا خانے میں جائے، کوئی نکلے آئے جائے گھر کا فرد تو وحشت نہ ہو، تو وہ اس کے لیے تو صحیح ہے. ویسے اتنی ساری بتیاں لگا کے رکھنا بلا ضرورت جس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، خالی بس لگا دینا، تو یہ اسراف ہے. اس طرح گلی میں، کوچے میں یا عمارت کے باہر جو چراغاں ہیں تو وہ بھی جب تک وہاں لوگوں کی چہل پہل ہے تب تک جلا کر رکھے. اب کہیں تو رات کے 10 بجے سناٹا ہو جاتا ہے تو یہ 10 بجے بجھا دیں، 9 بجے سناٹا ہوتا ہے تو 9 بجے بجھاتے ہیں. کہیں 12 بجے تک چہل پہل رہتی ہے، بھلے 12 بجے تک جلتی رہیں. کہیں ساری رات چہل پہل رہتی ہے تو ساری رات جلتی رہیں. تو یوں مطلب اس حساب سے اس کو جلتی رکھنا ہے. اچھا، اب جیسے آج 12ویں شریف تو گزر گئی، اب 13ویں شب آ گئی. تو بعض مقامات پر 13ویں شب کو بھی لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے اور لوگ چراغاں دیکھنے بھی نکلتے ہیں. تو ایسی صورت میں جبکہ چہل پہلے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو بتی جلا رکھیں تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، بالکل سناٹے پڑے ہیں اور بتیاں جل رہی تو پھر یہ بتیاں بجھا دی جائیں، یہ خیال رکھیے گا. رہے جھنڈے، تو جھنڈے بھی بس 12 تاریخ آج پوری ہو گئی، اب لوگ اس کو دیکھ کر اتنا دلچسپی حاصل بھی نہیں کریں گے تو اس کو فوراً بے شک راتوں رات آج اتار لیں، ایک مناسب وقت پر دن کو اتار لیں. اس کو زیادہ رکھنے میں یہ کہ ہوا سے، دھوپ سے، پھر یہ پرچم کے رنگ کو، کپڑے کی مضبوطی کو ہر صدمہ پہنچتا ہے. اور بعض اوقات یہ وہ لیرے لیرے ہو کر پھر فضاؤں میں جھومتا ہوا چل پڑتا ہے یا اڑ پڑتا ہے، بے ادبیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے نا. تو اس کو بس یہ آپ نکال لیں اور پھر سلیقے سے لپیٹ کر اگر رکھ دیں گے نا، یا یہ ڈنڈی ہے، ڈنڈی کو لپیٹ کر تھپیاں کر کے اس کی اب کسی محفوظ تھیلے میں یا رکھ لیں اس کو، تو آئندہ سال آپ کو انشاءاللہ یہ کام آئیں گے. ورنہ یوں چھوڑ دیں گے فضا میں تو پھر یہ آئندہ سال کام نہیں دیں گے، تو اس طرح یہ ضائع ہو جائیں گے، تو بچانا چاہیے. تو اب یہ کہ جلدی جلدی یہ تحریک چلا دیں کہ جو بھی چراغاں ہیں، جھنڈے ہیں، اس کو اتارنا شروع کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہم موجود ہیں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، اور اسلام آباد G11 میدان مدینہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہم ابھی موجود ہیں. اور یہاں پہ کچھ درخت ہیں، گراس ہے اور سورج مکھی کے پھول بھی ہیں. اچھا، سورج مکھی کی ایک خاص بات ہے، کہتے ہیں سورج جس سمت جاتا جائے گا تو سورج مکھی کا جو اس کا فیس کہہ لیں، اس کا رخ کہہ لیں، وہ بھی سورج کی طرف ہوتا چلا جائے گا.
اب یہ ہمیں کنفرم تو نہیں ہے، یہ میں نے سنا تھا، پلیز شیخ بتائیے، سورج مکھی کا پھول کا سورج کی طرف مڑ جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اس کا نام سورج مکھی ضرور ہے، یہ آپ کی زبانی پتہ چلا کہ یہ سورج کی طرف مڑ جاتا ہے. میری توجہ نہیں، ہو سکتا کبھی سنا پڑا تو یاد نہیں ہے. تو ماشاءاللہ، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اس سے زیادہ عجوبہ جو ہے نا وہ یہ کہ قطب تارا، یہ مقناطیس اس کی طرف کھینچتا ہے، مقناطیس. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اب تک سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر گئے، اس کی حقیقت کو پہنچے نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے اس کی. یہ قطب تارے میں سے کیا مطلب کشش ہے کہ مقناطیس اس کی طرف گھوم جاتا ہے. تو یہی اب سورج مکھی جو ہے پھول، یہ بھی سورج کی طرف گھوم جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی تہہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. ابھی سورج مکھی کی تہہ تک ہو سکتا ہے کہ بندہ پہنچے، ہے نا، وہ قطب تارے تک نہیں پہنچتے. اللہ پاک کی شان ہے یہ. اللہ پاک سبح قدوس. حقیقت تعالیٰ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انٹرنیٹ پر بھی جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو بتایا یہی جاتا ہے کہ اس کو سورج مکھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھول سورج کے رخ میں مڑتا رہتا ہے. یعنی صبح اس پھول کا رخ مشرق کی سمت ہوتا ہے اور شام کو اس کا رخ مغرب کی سمت ہوتا ہے. سبحان. حقیقت اللہ جانتا ہے، جو ایک ریسرچ ہے وہ یہی ہے نیٹ کے ذریعے. اچھا، اس کی بھی یعنی کہ تہہ تک پہنچے نہیں ہے. مطلب یہی صرف لکھا ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں میرے سامنے نہیں ہے. جی اللہ اللہ. اچھا، اور قیاس کیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ریسرچ کرنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، انانائے حسنین الفت خدا حسنین الفت خدا را. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، یہ عرض ہے کہ آپ نے اپنے اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو باتوں کی گزارش عرض پیش کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل دونوں کی الفت عطا ہو. اس حوالے سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ ہمیشہ ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں، مزید اس حوالے سے یہ بتائیے کہ اہل سنت کا جو منہج، جو طریقہ کار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو یا آپ کی مبارک آل ہو، دونوں کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، دونوں سے الفت و محبت رکھنا، یہ کس قدر ضروری ہے، اور کیا ایک کی محبت دوسرے سے نعوذ باللہ بغض کی، عداوت کی یہ دعوت دیتی ہے یا اس کا تقاضا کرتی ہے؟ ایسا یقیناً ہرگز نہیں ہوگا. مزید اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. سارا تو بتا دیا. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آل و اصحاب کی محبت ہونی چاہیے، اور جتنی ہو اتنی کم ہے. جتنی زیادہ ہوگی اتنے ان کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. اور جو ان کا حاسد ہوگا، جو ان کے ساتھ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی معاذ اللہ بغض و عناد رکھے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا سے ایمان ساتھ لینے میں کامیاب نہ ہو. کیونکہ صحابہ و اہل بیت جو ہیں
ان کی محبت ہے بہت ضروری. اگرچہ کوئی معاذ اللہ ان کی توہین کرتا ہے تو اس کو ہم یہ مرتد نہیں کہیں گے, مگر یہ کہ یہ گمراہ تو ہے نا, یہ دلالت ہے جو مطلب ان کی توہین, تو یہ ہے خطرناک. کہ یہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کے عمل میں کوئی فساد ہو, عمل میں وہ گناہ کرتا ہے, یقیناً یہ بھی برا آدمی ہے, اچھا آدمی نہیں ہے, گناہ گار ہے, لیکن عقیدے میں جس کے فساد ہو تو فساد فی الاعتقاد جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. کہ گناہ بندہ جتنا بھی کرے, معاذ اللہ زندگی میں ایک بھی کسی نے نماز نہیں پڑھی, میں فرض کا انکار نہیں کرتا, مسلمان ہے, اور گمراہ بھی اس کو نہیں کہا جائے گا چاہے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, لیکن کسی صحابی کے بارے میں وہ برا عقیدہ رکھتا ہے, یا کسی اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں برا اعتقاد رکھتا ہے, تو یہ گمراہ ہے. چاہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے, ساری نمازیں پڑھتا ہے, اور پیشانی پر داغ بھی سجدے کا, اور لباس بھی, اور پیری مریدی بھی, اور بھلے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی بھی اس کو نسبت حاصل ہو اور نیک پرہیزگار مانا جاتا ہو, لیکن اس وجہ سے یہ اس بے نمازی سے یہ بدترین شخص ہے کہ جو ان حضرات میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے, عناد رکھتا ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے اور انہی کی محبت پر خاتمہ کرے. کبھی بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا فرد جو کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی فرد سے بغض و عناد رکھے, ان پر تنقید کرے. آج کل کرتے ہیں تنقید, خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اس طرح کے لوگ, داڑھی بھی ہوگی, بڑا تقریریں بھی جھاڑتے ہوں گے, اور مطلب سب کچھ کرتے ہیں, لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بک بک کرتے ہیں. تو ایسوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا, ان کی آواز کان میں پڑے تو کان بند کر لینا, کہ خدا نہ کرے صحابہ اہل بیت کی محبت کی شمع جو روشن ہے ہمارے دل میں وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے, یا خدا نہ خواستہ کہیں یہ بجھ نہ جائے. خطرہ, بہت خطرہ. تو یہ بالکل 440 واٹ یہ مثال ہے, یہ تو کروڑوں واٹ کا سمجھو خطرہ ہے اس میں. تو کبھی ایسوں کے قریب بھی نہیں جانا, بھلے وہ اہل سنت ہی کہلا رہے ہوتے, ان کے قریب نہیں جانا. اہل سنت وہ جو میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے صحابہ اہل بیت کی محبت کے ہم کو جام پلائے ہیں, اور ان کی کسوٹی پر جو پورا اترے نا, بس وہ واقعی اور پکا سنی وہ ہے. ورنہ آپ مہربانی کر کے کسی کی آستانے کی چمک دمک, کسی کی تقریر کی مطلب رمق اور تم تراق اور خطابت کے فن جوہر دیکھ کر پھسل مت پڑنا. ہاں, خدا نہ خواستہ. میں آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں. الحمدللہ میں تو صحیح بات میں اپنا بتاؤں, دعوت اسلام تو بہت بات میں بنی. الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے میں مطلب جذباتی حد تک میری وابستگی شروع سے ہی اللہ کی رحمت سے, یہ سمجھو ہمارے گھر میں سے ہم کو یہ گھٹی میں ملا ہے یہ فیضان, الحمدللہ. تو اللہ پاک کی رحمت ہے, اور اللہ پاک اسی پر استقامت دے, اور بس اسی پر قائم رہیے گا انشاءاللہ. میں اب دعوت اسلامی مت چھوڑو, اب انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں, دعوت اسلامی چھوڑ دو گے تو کہیں ادھر ادھر ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤ اور کہیں پھنس پھنسا جاؤ. ہر جگہ مطلب شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے, خوبصورت جال, پرکشش جال. کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے آپ کو, سمجھے, آپ کو چھو کر کے جنات اتار دے, پھونک مار کے کینسر کو بھگا دے, بالفرض اپنے کو نہ چلے جب تک صحابہ اہل بیت کے قدموں میں نہ پڑاؤ. اپنے کو نہ چلے, نہ چاہیے, سمجھے. علاج تو ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں, جنات کو یہ بابا جی بھی بھگا دیتے ہیں, سمجھے. تو ہم کو صحابہ اہل بیت کی محبت چاہیے, ان کے ماننے والے چاہیے. ان کے ماننے والے ہمارے سر کے تاج, جو ان کو نہیں مانتے ہمارے پاؤں کی جوتی بننے کے بھی وہ قابل نہیں ہے. خدا کی قسم وہ قابل نہیں ہے, ہم ننگے پاؤں سے ہی. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
जन्नती 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 सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सहाबा अहले बैत के सदके हम भी इंशाअल्लाह जन्नती 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा सदका बटेगा आमना। इरशाद फरमाइए कि मिलाद के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि आज बहुत जज्बा मिला, जोश मिला, तो इन कैफियत को कैसे हम बहाल भी रखें। ये मीलाद के बाद इन दिनों के बाद जाहिर है कि मतलब ये कि जिनका मीलाद मनाते हैं वो तो मैंने पिछले दिनों किसी वक्त अर्ज किया भी था, पुराना मतलब कि जिस तरह हम चरागा करते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो अपने आका की मोहब्बत में अपने वजूद को भी चरागा से आरास्ता करें। ये चेहरा जो है आका की मोहब्बत से सजाएं। अब बिल्डिंग पर लाखों रुपए खर्च कर दिए सजाने में, सही अच्छी नीयत से तो स्वाब मिलेगा, ये भी तो सजाए ना, वो खर्चा नहीं होगा, बल्कि बताऊं सच्ची बात, खर्चा बचेगा। शेव कराना भी मुफ्त नहीं है, छोटी बनाना भी मुफ्त नहीं है, तराश खराश डिजाइनिंग जो करते हैं ये पैसे लेते हैं, सारे मुफ्त थोड़ी करते हैं। तो आपके तो पैसे भी बचेंगे और चरागा का चरागा, और ऐसा चरागा, क्या बात है मेरे आका आला हज़रत की। लाहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, कि अपनी कब्र में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की मोहब्बत की निशानी लेकर पहुंचे, क्योंकि सुना था कब्र में बड़ा अंधेरा होता है, इसलिए वही ये चराग हम ले गए। कौन सा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की मोहब्बत का चराग। तो आला हज़रत का माफी ज़मीर नहीं पता कि आप कि इससे क्या मुराद है, लेकिन ये कि अगर ये कहें कि हम ये अगर माना ले तो भी कोई हर्ज नहीं है। कुरानी आयत के तुम अपनी मर्जी से माना नहीं कर सकते ना हदीसों के, लेकिन ये तो शेर है आला हज़रत का। तो यूं मतलब कि सरकार की मोहब्बत का ये चिराग ले चलें कब्र में, इंशाअल्लाह रोशनी रोशनी ही रोशनी होगी इंशाअल्लाह। फिर लिबास सुन्नत वरा हो, सर पर इमामा सजा हो, तो क्या बात है, जुल्फों की भी सआदत मिल जाए। तो मदीना मदीना पाजामा जो है, शलवार है, इसके पांचे भी टखनों से ऊपर हो। फिर नमाजों की भी पाबंदी, जमाअत की भी पाबंदी, रमज़ान शरीफ के फ़र्ज रोज़ों की पाबंदी और दीगर सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को चरागा कर दें, चमका दें। बिल्कुल शैतान ऐसी चकाचौंध देखे कि उसकी आंखें खीरा हो जाए, भाग जाए। काश तो हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजार कर जिंदगी भर मिलाद मनाते रहें।
मुख्तार मालिक मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आखिरी नबी की आवाज़ मरहबा, जयकार की आवाज़ मरहबा, ताज़दार की आवाज़ मरहबा, पैदार की आवाज़ मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। सरकार का ये जश्न है दिलदार का ये जश्न है। फजले खुदा से दुनिया में रहमतों की पैहम, फजले खुदा से दुनिया में रहमतों की पैहम, बारिश बरस रही है, सरकार आ रहे हैं, बारिश बरस रही है, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, सलाम की आमद मरहबा, बारवी का नूर दिल पे छा गया, आगे नबी आखिरी नबी, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, मकबूल की आमद मरहबा। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार ही नसीब करे, बार बार मिठा मिठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत इतने सालों बाद आखिरकार आपकी ख्वाहिश पूरी हुई कि 12 रबीउल अव्वल को मरकज़ी जुलूस मिलाद में आपकी शिरकत हुई। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हर साल आपको माह मिलाद की बहारें देखना नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत, आज आशिकान रसूल ने जुलूस मिलाद में शिरकत की और देखा गया कि माशाल्लाह आज आपने भी जुलूस मिलाद में शिरकत की, तो इस हवाले से आपके क्या जज्बात, एहसासात हैं, ये हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या जज्बात और एहसास। जब मैं जुलूस में जाता था जिन दिनों, यानी आज मैं 17 साल के बाद, शायद नहीं है 17 साल के बाद ना, 2007 में जाना हुआ था आखिरी जी। इससे पहले मैं जाता था पैदल, वो जो लुत्फ था ना वो था, बस वो हसरत रह गई। अच्छा, फिर ये कि मेरा जी चाहता था, मैं थोड़ी देर के लिए तो गया था, हम लोग निगरान शुरा और हाजी रजा, तो बड़ी दिल चाहता था कि कोई कलाम सुने, लेकिन बस वो नारे ही लग रहे थे। हमारे अपने जुलूस की बात कर रहा हूँ, हम लोग जब जाते थे ना तो कलाम की तरकीब, नात खानों का एक लाइव नाते पढ़ते थे, वो कुछ भी नहीं था। अचानक सिक्योरिटी की वजह से अचानक हम गए, तो वो बस हसरत रह गई।
آپ کو میں فلاں کلام کس طرح تو نگران شورا بیچارے بار بار کوششیں کریں، وہ 2-3 شعر پڑھے پھر نعروں پہ آ جائے، پھر کہیں اور نکل جائے. تو کوئی یوں کہنا چاہیے کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہی صحیح کر رہے تھے کیا؟ ہم لوگ تجربہ کار نہیں ہے، مطلب کچھ بولنا نہیں چاہیے بیچارے. تو ہر سال جلوس میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ وہ کلام کی جو ترکیبوں کا ہمارے ساتھ لوگ رو رو کے چلتے تھے، جنہوں نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسی ذوق ہے، کیسا ذوق اور رقت طاری ہو جاتی تھی، کلام پڑھے جاتے تھے اور نگاہیں نیچی کر کے وہ ماشاءاللہ پیدل جو چلنے کا سرور تھا. تو وہ جذبات جو تھے نا، بس اس پر مجھے افسوس ہو رہا تھا، حسرت ہو رہی تھی. آپ نے پوچھا تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جذبات کیا ہیں. وہ جذبات وہ بڑے مزے کے ہوتے تھے، بڑا دل کو سکون، فرحت، راحت ملتی تھی. اب تو کیا خالی وہ رونقیں تھیں بہرحال، تو وہ بھی دیکھ نہیں پائے ہم تھوڑی دیر کے لیے، بس وہ آ گئے اور پلٹ گئے. باقاعدہ جو جلوس، جو پورا جلوس، ہمارا جلوس بھی ظاہر بڑا ہی ہوتا ہوگا کہہ رہا ہوں، میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا تھا. ہم گئے تو سامنے سے ہمارا جلوس آ رہا تھا تو ہم پھر ٹرن ہو گئے واپس. یعنی کہ بالکل یعنی زبردستی کے لیڈر بن گئے کہ سارا جلوس ہمارے پیچھے ہے. اللہ ہمارے پیچھے نہیں تھا، ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا بیچاروں کو. خیر پتہ تو ہم گھر سے نکلے تو وہ میرا خیال ہے وہ چل پڑے ہوں گے پیغامات، اور جگہ جگہ بس وہ. اب تو وہ پہلے یہ تھا بھی نہیں، سوشل میڈیا کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو وہ مطلب وہ نہیں ہوتا تھا. تو یکسوئی اب یہ ہر ایک مطلب یہ کہ کیمرہ مین بن گیا ہے، یا مطلب اپنے اپنے پیج پر یہ چل رہے ہوتے ہوں گے. اسکوٹروں پر بھی بیچارے وہ یوں کر کے لگے رہتے تھے. کیا کیا جائے مطلب اتنا کلام کیسے چلے، ایسے میں کلام کیسے چلے؟ آپ کلام فرمائیں یہ ایسے میں سنیں گے کیسے؟ اب ان کو کیسے پتہ چلے کہ بھائی کلام سننے والے بھی کچھ لوگ تو ہوں گے نا. اب میں اکیلا یا یہ اکیلے، ہم 2-3 اکیلے ہوں ضروری نہیں ہے، اور بھی کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہوگی. تو پچھلے یہ میں کیونکہ دوسرے جلوسوں میں چلتے ہوں گے. اصل ترکیب تو پوری ہوتی نہیں، ہے، میں کلام بھی، نعرے بھی، حاجی یہ ساری رضا ہوتی ہیں. جی میں یہی عرض کروں، جیسے اپنا جو جلوس پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، یعنی پچھلے سال میں جلوس میں تھا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہمارا وہ جو بندر روڈ والا جو جلوس ہوتا تھا نا، اس کی یادیں مجھے وہ بار بار آتی تھیں. کلام رکت بھرے، سوز بھرے کلام تھے. مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، اور ایک اشک بار آنکھوں سے جلوس کا انداز. پچھلے سال میں خود، کیونکہ ہمارا یہ فیضان مدینہ سے جو جلوس چلا تھا اس کے اندر تھا، میں پیدل تھا ان کے ساتھ. تو مگر اس بار باقی جو امیر سنت فرما رہے ہیں کہ وہ کلام سننے کے لیے جو تھا نا، وہ کان ترس گئے کہ یار وہ جو کلام ہوتے تھے، اور جو چلو آمنہ کے گھر پر، اور جو خیرات و بھیک لینے کا جو ایک انداز ہوتا تھا، پھر کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، وہ جس انداز سے پڑھے جاتے تھے، تو وہ اس بار اس کی کمی محسوس ہوئی. لیکن یہ اچھا ہے یہ امیر سنت جو کلام فرما رہے ہیں نا، تاکہ آنے والے سالوں میں جلوس میلاد میں اس طرح کے پرسوز اور رکت بھرے کلاموں کا انداز ہوگا تو انشاءاللہ شرکائے جلوس جو ہے نا ان کی بڑی خوبصورت تربیت ہو جائے گی. اصل مسئلہ یہ کہ یہ جس کے ہاتھ میں ترکیب ہوتی ہے نا، بالکل اپنے حساب سے وہ کر رہے ہوں گے جو بھی ہوں، مجھے پتہ نہیں، ناراض نہ ہو، یعنی کہ وہ خود بازوق ہوں گے نا، کہ وہ خود بھی مطلب یعنی کہ رقت طاری ہو جاتی ہو، آنکھیں نم ہو جاتی ہوں، وہ کلام مطلب سیٹ کرتا ہو اور پھر آنکھیں بند کر کے تصور میں پہنچ جاتا ہو بی بی آمینہ کے گھر. تو ایسا آدمی چلا سکتا ہے. مجھے پتہ ہے نا، شہید مسجد پر ہمارا جلوس نکلتا تھا، وہ جیسے کہ مجھے یاد ہے، مطلب بعض ایسا جیسے ہوا ہے کہ جیسے ابھی تو ہم باہر سیٹ ہوئے نکل یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، فوراً رقت طاری ہو جاتی تھی. وہ خواب ہو گئے، خواب. اب وہ انداز، وہ ماحول نہیں. اب تو چاروں طرف بس یہ موبائل فون لے کر اللہ کے نیک بندے یا عاشقان رسول، بس کیا نیتیں ہوں گی خدا بہتر جانے، وہ اپنے پیج پر بس وہ چلے ہوتے ہیں. اور مجھے دیکھ دیکھ کر مجھے تو یوں شک پڑتا ہے کہ جان جان کے مسکراتے ہیں تاکہ میں مسکراؤں تو میری مسکراہٹ ان کے جو بھی ہیں لائکس وہ دیکھ لیں، بڑی ویلیو ہے اس کے سامنے مسکرا رہے ہیں. میں اللہ بہتر جانے، مجھے وسوسے آتے ہیں کہ شاید یہ یوں کریں گے کیا، یہ فون ایک چل رہا ہے یوں کریں گے تاکہ میں بھی یوں کروں تو یہ بھی چلا جائے.
مجھے بھی یاد یہی پڑتا ہے کہ پچھلی بار کلام وغیرہ تھے تھے نا؟ ہاں چل رہے تھے. تو اب نگرانی ہو سکتا ہے کہ اس بار جو پچھلی گاڑی ہے نا اس میں کلام پڑھا جا رہا ہو. یہ بھی بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ گاڑیاں دو یعنی تین مجھے ہوتی یہ ہیں. دونوں جلوس یاد ہیں. کچھ عرصے پہلے بھی میں تھا جب جلوس بابا یہاں سے اس طرف گیا تھا نیپا کی طرف حسن اسکوائر کی طرف, اور وہاں تقریباً 12 کلومیٹر ہم چلے تھے جلوس میں. بڑے عرصے کے بعد فرسٹ ٹائم میں جلوس میں شریک ہوا تھا پیدل, اور 12 کلومیٹر کا یہ جلوس تقریباً ہم نے کیا تھا. جی اسلام بھائی نے باقاعدہ 12 کلومیٹر بتایا تھا. پیدل چلے تھے 12 جی کلومیٹر؟ الحمدللہ. یا اللہ. تو اس وقت یقین مانے وہ بس آپ کی یاد آتی تھی, بندر روڈ کی یادیں آتی تھی, اور جلوس میلاد کی وہ کیفیت تو تھی جو آپ کے ساتھ بہت عرصہ جلوس میں رہا. بالکل کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ عاشقان رسول کا انداز تھا. تو یہ انداز ہے اب بھی الحمدللہ. اور آج آپ نے خاص توجہ دلائی ہے. رب نے چاہا تو دنیا بھر میں منشاءاللہ عاشقان رسول جہاں جہاں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت تو پتہ نہیں اتنے جلوس میلاد, اتنے جلوس, کوئی کیا اتنے جلوس میلاد بیچارہ دیکھتا کرتا ہوگا جو دعوت اسلامی نے جلوس میلاد جاری کروائے دنیا بھر کے اندر. جہاں جلوس میلاد کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا نا, وہاں بھی دعوت اسلامی نے جلوس میلاد جاری کروا دیے, اور آج تک اللہ کا شکر ہے جاری ہیں. یورپ میں, یو کے میں, پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں نہیں ہوتے تھے. میں خود گیا ہوں جن ممالک کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر باقاعدہ جو اہل محبت علماء وغیرہ یا وہاں کے جو امام ہوتے ہیں وہ جمع ہوئے, یار ہمارے جلوس سے ملا دعوت اسلامی شروع کروائے. الحمدللہ ہم نے وہاں پرمیشن لیے, جلوس سے ملا شروع کروائے. اللہ کی شکر ہے دعوت اسلامی نے. تو یہ انداز جو آپ فرما رہے ہیں نا, اللہ نے چاہا تو یہ آتے سال, رب نے چاہا تو دنیا بھر میں آپ کو فرق محسوس ہوگا, اللہ نے چاہا تو. یہ تعداد ہے جو ہمارے ساتھ ذوق والے صاحب آئی ہے, یعنی کہ اس طرح کے یعنی سننے والے شوقین, ان کا ایک باقاعدہ نا جلوس میں یہ جمع ہو کر چلیں. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا تھا, مجھے اس کا تجربہ ہے جلوس کا, رمضان حل کا بھی تجربہ ہے, کہ اگر یہ نا تھوڑا یوں دیکھتے نا تو یہ مسکراہٹ کا گفٹ آیا اور یہ ہتھیلی لہرانے لگی, تو اپنا ذوق تھوڑا بہت شروع ہوا تھا وہ دب گیا. اب ادھر دیکھے تو ادھر سے پھر مسکراہٹ کے 2-4 تحفے آئے اور 2-4 ہتھیلیاں لہرانی شروع ہوئی, تو اب یہ ذوق ختم. اب مسکراتے رہو اور ان کی سلامیاں لیتے رہو. وہ 2-4-5 منٹ جو ملے وہ یہ آ کر بیٹھ گئے. تو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کی طرف دیکھنے سے بچنے سے. ذرا بڑے جلوس میں بھی میں مطلب اس دور میں تو میں بھی کئی کلومیٹر چلتا ہی تھا نا, یعنی کھارا در سے نشتر پارک میں کئی بار پیدل گیا ہوں گا. اب وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہوں گے, بھی اتنے ہی ہوں گے, 5 کلومیٹر. اچھا بس, اچھا تو یہ مطلب کئی بار پیدل میں گیا ہوں. تو الحمدللہ تو میں جب یہ اس طرح ذوق و شوق سے جب یہ ذہن بنا تو بس وہ پھر نگاہیں نیچی کر کے اور اطراف میں دیکھنا نہیں ہے. جو بھاری تعداد ہے وہ بالکل بیچارے, ان کی محبت, ان کا انداز یہ ہے کہ یہ میں جیسے ہی دیکھے نا یوں کرنا شروع کر دیں, اپنا ذوق ختم یا کم. تو یہ نیچے دیکھے, کسی کو دیکھے نہیں, کیسی رونق ہے, کتنی گیدرنگ ہے, مڑ کے دیکھا یہ تو پھر وہ بات وہ رہتی نہیں ہے. چپ چاپ سرکار کی محبت میں چلتا رہے کہ ہم بی بی آمینہ کے گھر جا رہے ہیں یا آقا کے روزے پر حاضری دے رہے ہیں, جیسا شعر ویسی کیفیت بنائے. اب وہ استغاثہ ہے مصیبت کا اور تذکرہ, تو اپنی مصیبتیں بندہ یاد کرے کہ آقا کرم یہ بھی دور ہو جائے. یہ بھی شفاعت کا تذکرہ ہوا تو آقا میں بھی تم نا شفاعت کر دو نا. تو یوں اس طرح عرض و معروض ہوتی رہے. کلام میں تو اپنے کو فرصت ہی نہ رہے, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, گھوم کے دیکھے, گیدرنگ کی پیمائش کرے, بات چیت کرے, پنچاتی نہیں, اپنے بس چلتا رہے جھنڈا پکڑ کے. اس کا مزہ کبھی آپ نے لیا تو ہوگا, بہت سونے میں کئی بار یہ باتیں عرض کر چکا ہوں اس طرح کی, لیا ہوگا. اس میں جو مزہ ہے نا وہ واقعی مزہ ہے. سال میں ایک ہی تو موقع ملتا ہے جلوس میلاد کا, اس میں بھی ادھر ادھر دیکھنا, گیدرنگ. اس بار جلوس سب سے بڑا ہے, دیکھو تو کتنا بڑا ہے. پھر اوپر چڑھیں گے اوور ہیڈ پل پر, وہاں سے دیکھیں گے اور یہ دھمال لگی ہوئی کہ بنا رہے. تو یہ مطلب ہے پوزیشن. جیسے میں باہر نکلتا ہوں تو بس یہ کہاں مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ پاک
रहमत करे, अब किसकी क्या नीयत तो अल्लाह बेहतर जाने। ये भी हो सकता है अपने रिश्तेदारों को, खानदान वालों को दिखाते हूँ और दिलजोई की नीयत करते हूँ, अल्लाह बेहतर जाने। अभी जैसे ये पुलिस वाले गवर्नमेंट के थे, अभी अंदर छोड़ने आए ना, जब हम अंदर आ गए तो अंदर तक आ गया था, खोल के खड़ा हो गया पुलिस वाला। जरा दिल इन लोगों का मैं जानता नहीं था, थाने का था है, मतलब सबका मोहब्बत तो करते हैं ना। ईद भी सभी की थी, नहीं पुलिस वाले में जो एक को देखा मैंने, कोई डंडे वाला था, वो आवाज पर मरहबा जोम रहा था। नहीं वाकई पुलिस वालों में तो भारी तादाद सुन्नियों ही की है, क्योंकि ये पंजाबी ज्यादा है, पंजाबी उमूमन सुन्नी होते हैं, भारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पंजाबी हैं यहाँ, पंजाबी तो बहुत हैं, इधर उधर से भी आए हुए हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जो देखा हो मैंने किया, पंजाबियों में जो दीवानगी देखी है, पीरों से, औलिया किराम से, बुजुर्गों से मोहब्बत इनकी माशाअल्लाह, और दीवानगी इनकी देखी है मैंने। पंजाब में तो रहा हूँ ना मैं, लाहौर में 12 माह दिए थे, बहुत पहले दिए थे, तो फिर मुख्तलिफ शहरों में वहाँ से दौरे भी होते थे, बयानात होते थे मेरे। पंजाबियों को यूँ कह सकता हूँ मैंने करीब से देखा है, दीवान है। एक तो दीवानगी नहीं देखी है और मुबालगा भी देखा है, 100% से कम बात नहीं होती, ये भी देखा है। तो हम भोले वाले भी होते हैं। मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे, नेकी की दावत हमने रोज रोज शुरू कर दी थी वहाँ, समझे। तो ये एक दीवाने वो किसी मेरे साथ जो था बैठा था, वो रो रो कर नेकी की दावत देने की बात हो रही थी। उसने खुश तबई के उसमें बोला रो रो के नेकी की दावत दो, अब माने नहीं माने और रोना शुरू कर दिया उसने, रो रो के नेकी की दावत देनी शुरू कर दी। वैसे बोले वाले तो मजा आ जाए, अल्लाह ऐसो के सत्य मुझे बख्श दे। नहीं वाकई इश्क दे चल रही नंबर ले गए, अक्ल मंदा ए वही उम्र गालियां। अल्लाह पाक सच्चा दीवाना बना दे अपने महबूब का, इसी में मजा है। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने को समझाने कहाँ जाते, न जलती शमा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। देखा रही प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी। आपकी नामोस पे कुर्बान मोहम्मद, हम आपकी नामोस पे कुर्बान मोहम्मद, खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद, खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद। जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, जश्न ईद
میلاد النبی مبارک ہو، جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ بابا جان آپ کو میری طرف سے بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ پیارے بابا جان، میں نے سوچ سے غربت سے 12 غربت تک 12,000 پورے پاک آپ میرے لیے اور میرے بھائی بہن کے لیے دعا فرما دیجیے۔ سب سے پیارے دل سے اقرار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے، مرحبا یا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، بیا ملا کا راسلہ سب سے آخری نبی، نعرہ اطاعت کا سب سے آخری نبی، عالمی کا نور دل میں چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، کیا پیارے بابا جان آپ کو میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، سرکار کیا مرحبا۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ہیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک سب کو باعمر عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ، بھائی بہنوں، خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ امیر سنت نے جلوس میلاد کے تعلق سے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، تو امیر سنت جس طرح کا انداز اختیار فرمانے کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی ایک جھلک کہ یہ بھی ایک انداز ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، جلوس میلاد کا۔ تو امیر سنت کی جو گفتگو تھی، بات چیت تھی، اس کا ایک تھوڑا سا پریکٹیکل ہمیں نظر آ جائے گا، ذرا چلائیے گا۔ سبحان اللہ۔ جی یہ کلام بھر دو کرم نال جوڑیا، ہم پہلے وہ چلتا تھا، یہ ماشاءاللہ نہ، یہ جو انداز تھا نا جیسے حاجی امین چل رہے تھے، یہ انداز میں یہی کہہ رہا تھا، یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ آج اپنے جلوس میلاد میں یہ تھا۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے پہنچنے سے پہلے تھا۔ جی جی، اب اس کے بعد وہ ہم نے جب سنا تو دیر تک وہ مرحبا کے وہ نعرے تھے، نعرے ہی چل رہے تھے، دیر تک چل رہے تھے۔ اب عوام بھی وہ نعروں سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جھومتی ہوتی ہے۔ ہم جو کلام کرتے ہیں سب کو یہ نہیں سمجھ آتے ہوں گے، یہ بھی ہے۔ دونوں کو ایک ترتیب کے ساتھ اگر لے کر چلا جائے نا تو ذوق بھی چلتا رہے، اور تھوڑا قوم کے ساتھ ایک جو ان کو ایک چاہیے، تو میں نیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بھی مشورہ ہو رہا تھا کہ آتے سال انشاءاللہ مدنی مرکز کی طرف سے ایک ایسی 2-3 گھنٹے کی ویڈیو آڈیو کیسٹ ہم یا آڈیو ایک چیز دے دیں گے جو آپ کے سسٹم میں لگ جائے گی، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا یہ انشاءاللہ پورا اس کے اندر حساب کتاب ہوگا کہ اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے جتنے بھی جلوس میلاد دنیا بھر میں ہوں تو وہ اس کو فالو کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں وہ جو چلا رہے تھے وہ بھی شاید عوام کی نفسیات کے مطابق نعروں میں لوگ جھومتے ہیں۔ ہم یہ کہہ تھوڑا سا ہمیں میں کیونکہ دنیا بھر میں پھر ہم نے دینا ہے تو ایک اس کا بنا کر پیکیج اچھی طرح دے دیں گے انشاءاللہ، میلادی پیکیج ایک بہترین بن جائے گا، جلوس میلاد پیکیج انشاءاللہ۔ میلادی پیکیج کیا آپ ماشاءاللہ، میلادی پیکیج مبارک ہو۔ سبحان اللہ، وہ تو کل رات تھا یار،
کیا بات ہے، اللہ کہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. خواب تھا یا بیداری تھی؟ تھا. کیا تھا؟ رمضان حال میں پیدل جو چل رہا تھا، میری سمجھ مطلب بس اللہ نے کرم کر دیا، ورنہ اسی دن دوپہر کو شام کو میں چلا تھا گھر میں، تھوڑا چل کے بس وہ درد شروع ہو گیا تھا میرا، بیٹھ گیا تھا میں. تو رات کو کیا ہوگا میرا. تو الحمدللہ ایسا میلادی پیکج ملا کے کرم ہو گیا، مزے کو مزہ آ گیا الحمدللہ. 9 پھیرے تقریباً، وہ کسی نے 7 کا، کسی نے 9 کا، کسی نے 12 بھی کا، کہ پھیرے میں نے لگائے. لیکن وہ 9 پر زیادہ 9 کہنے والا بڑا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا تھا. اللہ بہتر جانے. بہرحال میں چلا اور کچھ دیر تک چلا الحمدللہ الحمدللہ. اب اتنا نہیں چل سکتا، وہ ایک جوش تھا الحمدللہ. اللہ کرے گا تو اس سے زیادہ چلوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی تو پیدل عمرے کرنے ہیں انشاءاللہ. اب وہ میں سوچ رہا تھا اپنی کیفیت پر، میں کہا یار یہ پوزیشن جو اس وقت میری ہے، میں طواف تو کر لوں گا. واقعی اس وقت میں رمضان حال میں چلتے چلتے ذہن میں آ رہا تھا میں طواف تو کر لوں گا. میں مجھے تو کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہو رہا. اللہ ویل چیئر بھی ساتھ شاید چل رہی تھی نا، اللہ کا شکر نہیں چل رہی تھی وقت. جی ویل چیئر ساتھ، یہ ہوا تھا کہ ویل چیئر ساتھ چلے گی، ساتھ تھی رمضان حال میں ساتھ. اللہ نہ کرے اچانک درد اٹھے تو بیٹھ جاؤں. چل رہی تھی رمضان حال میں تھی ساتھ ہی. اس کو بھی جلوس کا حصہ بنانا چاہیے نا، وہ بھی میری ساتھی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. قریشی کراچی سے بات کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ 12ویں والے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہمارے لیے اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کا جمعہ جماعت کے ساتھ رہ جائے تو اب وہ جمعہ کی نماز اکیلے پڑھے گا، قضا کرے گا، یا ظہر کی نماز پڑھے گا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ. کہیں جمعہ ملتا ہو، اسی دن کا اگر جمعہ رہ گیا ہے کہ جس مسجد میں گیا وہاں نہیں ملا، تو کہیں اور ملتا ہو تو وہاں ادا کر لے. کہیں نہ ملے تو پھر اب یہ کہ ظہر پڑے گا بغیر جماعت کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سید شیراز سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی میلاد اور محافل نعت میں کئی بار ایسے واقعات سنے ہیں کہ اجتماعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی. یہ سعادت ہمیں بھی مل جائے، اس کے لیے کیا انداز اپنائیں؟ جس پر کرم ہو تو کرم کی بات ہے، جس پر کرم ہو جائے تو جلوے خدائیں طالب دیدار کی طرف. درود شریف کی کثرت کرے، جتنا ادب کریں گے نا اتنا ملے گا. میں تو جلوس میں چلنے کا وہ انداز آپ کو عرض کر ہی رہا ہوں، اس انداز سے انشاءاللہ چلیں گے تو بڑا. اب یہ کہ میں اس لیے یہ درود پڑھ رہا ہوں یا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دیدار ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس کے قائل نہیں ہے. درود شریف کے بہترین صیغے آپ نے لکھے ہیں زیارت اقدس کے لیے، لیکن یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ صرف تعظیم اقدس کے لیے پڑھے درود پاک، اور دل میں یہ خیال نہ لائے، دماغ میں یہ خیال بھی نہ لائے کہ یہ پڑھوں گا تو یہ دیدار ہوگا. صرف تعظیم کے لیے پڑھے. پھر آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. اب یہ دونوں باتوں کو نبھا نہیں سکتے نا. ہمارے کو یہ ہوگا کہ ہم یہ پڑھیں درود شریف تو تاکہ دیدار ہو جائے. تو دیدار جو یہ صحیح بات ہے کہ یہ ان کے کرم پر موقوف ہے. کہ بعض اوقات یہ کہ دیدار ہو جائے تو بندہ پھول جاتا ہے، پھر پھول جائے گا، اس کو بولے گا اس کو بولے گا، سبحان اللہ، تو وہ بس پگار مل گیا. تو ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو کسی کو دیدار، تو وہ اس وجہ سے نہ ہوتا ہو کہ وہ ہو جائے گا تو میں کہیں پھول جاؤں گا اور کچھ ابے جا وغیرہ میں پڑ جاؤں گا تو
پھر یہ کہ بعض وقت تڑپانا مقصود ہو، امتحان ہو کہ دیکھو کتنا اس کی تڑپ کتنی ہے. طرح طرح کے مطلب اسباب ہو سکتے ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے محمد زید سوال کر رہے ہیں کہ بعض محافل میں دعا کروانے والے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب میری ملک کر دیں. پوچھنا یہ تھا کہ ثواب کسی کو ثواب کا مالک بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی ایصال ثواب، مجھے ایصال ثواب کر دیں تاکہ میں آگے کر سکوں. اب آپ نے مجھے آپ نے جو کچھ پڑھا اب وہ مجھے دیا نہیں، اور میں کہوں کہ یہ سارا ثواب جو ہم نے پڑھا ہے یہ فلاں کو پہنچے، تو اب یہ کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو وہ فلاں کو پہنچے گا نہیں نا. اس لیے وہ یوں ملک کر دیں تو ثواب جس کو مل گیا وہ ایک طرح سے ملک تو ہو گیا نا اس کی. اب وکیل بھی، لیکن وکیل جس کو کیا، میں نے آپ کو یاسین شریف پڑھی تھی، وہ آپ کو میں نے ثواب ایصال کیا. اب یہ آپ کے اعمال نامے میں درج ہو گیا. اب یہ وکالت تو نہ ہوئی نا، تو آپ کا ہو گیا. جسے نیاز کا وکیل ہی بنایا تھا نا کہ آپ جن کو چاہے ایصال ثواب کریں، وہ اور چیز ہے. لیکن میں نے آپ کو یاسین شریف پہ پڑھی ہے، وہ آپ کو ایصال ثواب کیا، تو اب یہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا. اب یہ آپ کا ہو گیا نا. اب یہ آگے بڑھائیں تو یہ آپ کی کرم نمازی ہے، نہ بھی بڑھائیں آگے آگے نا آپ کے نامہ عمل میں. اگر آپ آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ واپس چلا تو نہیں جائے گا نا. اگر اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بڑھائیں، تو اس کا بھی کہیں پڑھا نہیں کوئی، اسے بھی کوئی طریقے کا ہے. یہ دونوں طریقے اثر میں رائج ہیں. یعنی اعلان کرنے والے یوں کرتے ہیں کہ فلاں کی ملک کر دیں تاکہ وہ ایصال ثواب کر دیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو وکیل بنا دیتے ہیں. یعنی یہ ہماری طرف سے یعنی آ کے کہیں گے کہ اتنے قرآن بخش دیں تو اتنے قرآن بخش دیں. ملک نہیں کریں گے، یوں نہیں کہیں گے کہ آپ کو ایصال ثواب کیا، بلکہ یوں کہیں گے کہ اتنے قرآن پڑھے آپ بخش دیں. جیسے فاتحہ کرنے کے لیے بولتے ہیں نا، تو یوں بھی ہوتا ہے، تو وہ وکیل والی صورت ہوتی ہے. اب یہ تو بولیں گے میری مرحوم والدہ کو بخش دیں، تو اب کسی اور کو کیا نہیں بخشیں گے؟ آپ بخشیں گے کیا مطلب ایصال ثواب نہیں کریں گے؟ وہ مخصوص بھی بولتے ہیں اور مطلق بھی بولتے ہیں کہ اتنے ہم نے پڑھا ہے یہ بخش دیں. اب پھر وہ ساتھ میں پھر نام بھی لے لیتے ہیں کہ فلاں 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 کو خاص طور پر ان کو ذکر کر دیں. اب جیسے والدہ کے لیے محفل ہوئی، والد صاحب کے لیے مرحوم کے لیے محفل ہوئی، تو میرے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیں. تو اب یہ کہ عرف تو یہی ہے کہ سبھی کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. آپ کا طریقہ یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کہیں جیسے جانا ہوا ہے نا، تو کسی نے کہا کہ آپ جو نا وہ ہمارے دادا دادی کو یا والد صاحب کو بخش دیں، تو پھر آپ ان سے جو نا وہ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ مجھے اختیار دیں کہ میں جس چیز کو چاہوں جو ہے وہ اس کا ایصال کر دوں. یہ وہی وکالت والا. جی جی. یہ بخش دینا جو ہے نا، یہ بھی چھوٹوں کو بخشا جاتا ہے، بڑوں کو نہیں. بڑوں کو نظر کیا جن الفاظ کا ہے کہہ دیا تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں عرف ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ بخشنا چھوٹوں کو ہوتا ہے، بڑوں کو نہیں. یہ الفاظ بڑوں کے لیے نہیں ہے. ایصال ثواب کریں یا مطلب ان کو نظر کریں ثواب ان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السماء ورب العرش العظیم رب العرش صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحان اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے آ گئے جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. احمد مختار نبی مالک و مختار نبی احمد مختار نبی مالک و مختار نبی سرور و سردار نبی اے میرے غمخوار نبی وہ غم زدوں کے حامی و غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے وہ غم زدوں کے حامی و غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے آ گئے جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. مہکی ہے ڈالی ڈالی آئے امت کے والی مہکی ہے ڈالی ڈالی آئے امت کے والی جن کی ہے شان نرالی نرالی. میلاد آیا 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 میلاد آیا. آئے نبی ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے نبی آئے نبی ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا. میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا. نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے. ماشاء اللہ. یہ ملک کے کئی حصوں سے ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں، کراچی کی بھی کافی ویڈیوز ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ ہم اس کو دکھاتے رہیں گے چراغاں،
اور آج جیسے جلوس کے جو مناظر جمع ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں جلوس میلاد کے مناظر انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کچھ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ربیع الاول شریف میں 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی اور نفلی روزے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ہمیں روزانہ ہی مختلف نیتیں موصول ہوتی ہیں. آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں. ربیع الاول 1446 میں درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,85,610 185,610. اب تک درود پاک پڑھے گئے ٹوٹل تعداد 1,49,51,91,956 1,495,191,956. ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 91,288 91,288. اسلامی بہنوں کی تعداد 50,313 50,313. ٹوٹل تعداد 1,41,601 141,601. 15 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کتنے مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ ان کے نام بتائیے. جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 2، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود کی موت کس چھوٹے سے جانور کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: مچھر. سوال نمبر 3، مرد کے لیے چاندی کی جو انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں کتنے نگ ہونا ضروری ہیں؟ جواب: صرف 1 نگ، 1 سے زیادہ نہیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد صدیق مظفر گڑھ پنجاب، محمد حنزلہ رضا اتاری سیالکوٹ، محمد بلال رضا بن کرامت علی پھول نگر، محمد صدیق بن محمد عمر لیاقت پور، خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد، محمد ابراہیم اتاری چھانگا مانگا، فرحان رضا کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد بلال رضا بن کرامت علی پھول نگر. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سوال نمبر 2، بزرگوں کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے آج دن یعنی 12 ربیع الاول 1446 ہجری کو کتنے عرصے بعد مرکزی جلوس میں شرکت فرمائی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے. 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. عمل کا جذبہ عطا یا الہی. دعا امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ
वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो जो मुझे अपनी नेकियों का सवाब ईसाल करें, इन सब पर अपने करम के शान सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजीद इनको अता फरमा। तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, साहबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, आला हजरत सदर शरीयत कुतुब मदीना, सदर फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमा। मौला करीम हमें नेक बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे, सच्चा पक्का आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत और आशिक औलिया किराम बना दे। इलाहुल आलमीन हमारा ईमान सलामत रख, ईमान पर दुनिया से उठा और अच्छों के साथ हमारा हश्र कर। इलाहुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। मौला करीम बार बार हज नसीब कर, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद दे, आफियत के साथ परेशान हालों को खुशहाल कर। इलाहुल आलमीन दुखियारों को सुखी कर। ऐ अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। रब करीम बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी मिले। ऐ अल्लाह पाक मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने खत्म हो, मजलूम कैदी रिहा हो, रिश्तों की रुकावटें दूर हो, बेघरों को अच्छे घर मिले, जिनके बिछड़े हैं मिल जाएं, जिनके रूठे हैं मन जाएं। हर तरफ मोहब्बत और प्यार की फजाएं कायम हो, रिश्तेदारों में जहां नाचाकियां हों, ऐ अल्लाह पाक सब एक और नेक बन जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, मेरी बख्श दे खता या इलाही।
چشم نم دے کے گردم مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے کے غم میں رلایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب بس ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک وہ نام رضا پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आए नबी प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी आए नबी प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी मरहबा सरकार की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा सालार की आमद मरहबा सच्चे की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा बशीर की आमद मरहबा झूमो आए नबी मुस्तफा सबका हो सल्ले मरहबा आए नबी मुस्तफा सबका हो सल्ले मरहबा मरहबा माशा अल्लाह मरहबा मरहबा माशा अल्लाह खुशियाँ मनाओ भाइयों सरकार आ गए शहे अबरार आ गए। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे